جن کے دلوں پہ مہریں لگی ہوں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. اور میں بتاؤں آپ کو مہر کیسے لگتی ہے؟ کچھ بد خصلتیں جب انسان کی طبیعت میں پیدا ہو جائیں تو اس پر مہر لگا دی جاتی ہے. ان میں سے پہلی بد خصلتی بے قدری کرنا. کیا کرنا؟ سارے بولو. بے قدری کرنا، طبیعت میں بے قدرہ پن آ جانا. یہ بے قدرہ پن ایسی بد خصلتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل پہ، انسان کے کانوں پہ، انسان کی آنکھوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے. اب یہ بے قدرہ پن آپ کا اپنی اولاد سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، اپنے والدین سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، دوستوں سے متعلق بھی ہو سکتا ہے، بھائی چارے کے متعلق بھی ہو سکتا ہے، جو کاروبار، جو رزق، جو معیشت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کے متعلق بھی ہو سکتا ہے. دیکھو آج جس کے پاس ایک گاڑی ہے وہ کہتا ہے یار مزہ نہیں، اور لینی چاہیے. اب جب اسباب میسر نہیں آتے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے انعام پر اعتراض کرنے لگ جاتا ہے. اگر اعتراض نہیں بھی کرتا تو زبان سے گاہے گاہے شکوے سننے کو ملتے ہیں. یہ بے قدری ہے. اللہ نے اولاد عطا فرما دی، اولاد نافرمان ہو گئی، اب زبان سے گلے شکوے نکلنے لگ گئے. بھائی آپ اپنے آپ کو بھی ذرا تھوڑا سا رک کے دیکھیں کہ آپ نے بھی اولاد کی تربیت صحیح کی ہے یا نہیں کی. اگر تو آپ نے اولاد کی تربیت صحیح کی ہے، اسے قرآن اور حدیث کے مطابق اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے دین کے مطابق آپ نے تربیت کی ہے، پھر بھی نافرمان ہو گئے تو پھر بھی اس کا ذریعہ یہ نہیں کہ آپ بد کلامی شروع کر دیں. پھر اس کا ذریعہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مصلی بچھائیں، سر سجدے میں رکھیں، اللہ کے حضور دعا کریں. حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمایا کرتے تھے، فرمایا میرے مرید، میرے شاگرد، میرے بچے، حتیٰ کہ میرے سواری کے جانور گھوڑے سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں تو میں ان کو چابکوں سے مارتا نہیں بلکہ اللہ کے حضور سر جھکا دیتا ہوں، عرض کرتا ہوں یا اللہ میں نے تیری نافرمانی کا کوئی عمل سرزد کر دیا ہے، اسی وجہ سے جو میرے تابع فرمان تھے وہ میرے نافرمان ہو گئے. تو اگر تربیت صحیح کی، صحیح تربیت ہونے کے باوجود بھی اولاد نافرمان ہو گئی تو پھر بھی زبان سے گلے اور شکوے کرنا اور اللہ رب العالمین کی ذات اقدس کے متعلق ایسے جملے کہنا، یہ روا بولو نا کیا ہے؟ کہ پھر مصلی بچھاؤ اور اللہ کے حضور دعا کرو. رزق میں کمی آ گئی، مصلی بچھاؤ اللہ کے حضور دعا کرو. عزت میں کمی آ گئی، مصلی بچھاؤ اللہ کے حضور دعا کرو. میں کہتا ہوں تم مصلی بچھانے والے بن جاؤ، اللہ تمہارے دشمنوں کا منہ کالا فرما دے گا، تمہیں عزتوں سے مالا مال کر دے گا. تم مصلی بچھانے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. لیکن تب کہ جب آپ مصلی بچھائیں گے، جب آپ سر سجدے میں رکھیں گے. اور سر سجدے میں رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندے کے اندر طمع، لالچ، اکڑ ضرور ختم ہو جائے. اکڑ ختم ہوگی تو کچھ وقت اپنے آپ کے بارے میں غور کرنے کے لیے نکلے گا. تو بے قدری کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے مہر لگا دی جاتی ہے.